روح پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے اور کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو خلق فرمایا ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح ہے اور ایک اس کی جسم ہوتا ہے. بے شک. اور یہ بات طے ہے کہ جسم کا وجود روح کے سبب سے ہے. روح کو کبھی موت نہیں ہے، روح ہمیشہ امر رہتی ہے، روح زندہ رہتی ہے، کیونکہ لفظ روح جو ہے وہ ری سے مشتق ہے اور روح عالم انوار سے تعلق رکھتی ہے. جیسے انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو انسان کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ارواح میں بھیج دیتا ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے حدیث میں کہ ارواح وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، آنے والوں کو پہچانتی ہیں اور روحیں اچھے برے کو محسوس کرتی ہیں. اسی لیے ہمیں اِیصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے، اپنے مرحومین کو بھلانا نہیں چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے ہمارے جسم کی کچھ ضروریات ہیں اسی طریقے سے اللہ نے کچھ روح کی ضروریات بنائی. جو آیت ابھی قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم جسم کے اطمینان کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، اپنے جسم کو ریلیکسیشن کا، اس کو جناب صاف رکھنے کا، نیٹ اینڈ کلین رکھنے کا، جو کہ رکھنا چاہیے. ڈیمانڈ ہے اسلام میں کہ جسم کو النظافۃ من الایمان. لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں روح کی صفائی کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روح کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے. تو آپ اگر غور کریں کہ روح کی صفائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس سے بہتر مہینہ ہمارے پاس نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. مومنوں کی علامت میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ سحری کے وقت، صبح کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سحری میں اپنے دسترخوان کو ہم سجاتے ہیں اور اپنے پیٹ کے لیے، بھوک کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، وہیں روح کی غذا کا استعمال جو ہے ہم دعاؤں کے ذریعے سے کریں، تسبیحات کریں، درود پاک کی کثرت کریں. یہ مہینہ ایسا ہے اگر ہم نے روح کو عادی بنا لیا تو انشاءاللہ پھر ہماری روح 11 مہینے اس پہ چلتی رہے گی. الہی آمین، الہی آمین. جواد بھائی، نوری بھائی، پھر ایک لاجیکل طریقے سے سوال کرنے کی کوشش کروں گی. ریسیپیز اور غذا کی بات کر رہے ہیں تو ریسیپیز میں نا ترکیب استعمال اور اجزاء ہوتے ہیں. روح کی ترکیب استعمال اور اس کو پاک، صاف اور پازیٹیو رکھنے کے لیے فوراً بریک لینا ہے. اچھا، یہ سوال چھوڑ کے جاتی ہوں کہ روح کی جو اجزاء ہیں جن سے آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں، کیا وہ زندگی میں بھی انگریڈینٹس یوز ہو سکتے ہیں اس کی پاکی رکھنے کے لیے، یا مرنے کے بعد صرف پڑھنے والا ہی کر سکتا ہے آپ کی روح کو پاک؟ سرف ایکسل پریزنٹس باران رحمت، براٹ آلسو پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز لائف بوائے اینڈ کرشی. اور ابھی اس وقت پروگرام میں جانے سے پہلے میں نوری بھائی کی طرف ایک سوال چھوڑتی ہوئی گئی تھی جس کو انہوں نے آف ایئر بھی بہت اپریشیٹ کیا، مگر دل سے سوال آیا تھا، دل سے دوبارہ اس کو دہرا دیتی ہوں کہ جناب کہ روح کی جو انگریڈینٹس اور ترکیب استعمال ہے، کیا وہ زندگی میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، یا مرنے کا انتظار کرنا چاہیے دوسروں کے اوپر ڈال کر؟ جی بھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، کس طرح روح کو مزید تقوی دے سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کچھ شے ایسی ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے اور کچھ کا تعلق اس دنیا سے جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، جسے عالم امر کہتے ہیں. اور اب میں مثال نوجوان، کیونکہ ہم پروگرام نوجوان دیکھ رہے ہیں، جس طرح اس کا ایک تعلق ہے. ایک بوسٹر ہے جو اس کو چلا رہا ہے، سگنلز آ رہے ہیں، سگنلز جا رہے ہیں، اس کے ذریعے میسیجز آ رہے ہیں، اس کے ذریعے میسیجز جا رہے ہیں. اگر اس میں وائرس آ گیا، آپ کے پاس 1,00,000 روپے کا بھی ڈیٹا موجود ہو، نہ اس میں کال آئے گی نہ کال جائے گی، آپ کا موبائل ہینگ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا وائی فائی آن ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں سے سگنلز آ رہے ہیں. اگر دل کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کا مطلب وائرس موجود ہے. جب تک وہ وائرس باڈی سے نکلے گا نہیں، وہاں سے نورانیت کا، رحمانیت کا، اللہ کے لطف و کرم کا جو دل میں معاملہ آئے گا نہیں. مثال دیتا ہوں، قرآن پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو فرشتے محسوس ہوتے ہیں؟ کیا ان کی روحانیت محسوس ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کے ناک میں نزلہ ہو، گرا ہوا ہو، اس کے سامنے 1,00,000 مشک و عنبر رکھ دی جائے، اسے خوشبو محسوس نہیں ہوتی. تو جس کے دل میں گناہ گرے ہوئے ہیں اس کو روحانیت محسوس نہیں ہوتی. تو روح پاکیزہ اس طرح ہوگی. آپ کو تزکیہ اور تصفیہ کرنا ہوگا. آپ کو نگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، آپ کو زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، آپ کو کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی. جب زبان سے جھوٹ اور غیبت نکل جائے گا، پھر وہ وقت آئے گا جب آپ ہاتھوں کو بلند کر دیں گے، اللہ دعا رد نہیں کرے گا.
اور پھر جو مانگیں گے جس طرح مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا چلا جائے گا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل آ جائے گی. مشکل آئیں گی لگتی نہیں ہے, طوفان آتے ہیں ٹل جاتے ہیں, کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے, اللہ میرا مالک وہ ہے, اللہ میرا خالق وہ ہے, اللہ میرا رازق وہ ہے, اللہ میرا پروردگار وہ ہے, سنبھالنے والا وہ ہے, عطا کرنے والا وہ ہے. جب زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یا رب اگر نگہباں ہے تو میرا. اللہ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جیئیں جیئیں جیئیں.